بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکے؟ میں نے پوچھا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وجہ سے، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کمال ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وجہ سے تو لوگ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں، تم ڈاکٹر بھی نہیں بن سکے؟ ہاں، جس لیڈر کے پیچھے میں چل رہا تھا وہ تو یقیناً کچھ بن گیا، لیکن مجھے کالج چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس کے لہجے میں خود احتجاجی تھی۔ کیوں؟ میں بھی اب اس سے کچھ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ کلاشنکوف کے زور پر مجھے اغوا کر کے اور رسیوں سے باندھ کر لانے والا نہیں، بلکہ ٹرین کے سفر میں دوست بن جانے والا کوئی شخص تھا، اور ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے لیڈر کے حکم پر مجھ سے 3-4 قتل ہو گئے تھے، حالانکہ وہ میرے قبیلے ہی کا تھا، لیکن اقتدار کی جنگ میں کسی اور زاویے سے شریک تھا۔ مجھ پر جب برا وقت آیا تو وہ نہ مجھے بچا سکا اور نہ پناہ دے سکا۔ میں ادھر ادھر بہت مارا پھرا، بہت تکلیفیں اٹھائیں، پھر آخر کار اپنی اصل قبائلی زندگی میں لوٹ آیا۔ بڑے نواب صاحب واقعی بہت بڑے آدمی ہیں اقتدار کی جنگ میں، حالانکہ یہ بھی ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے ایک فریق رہتے ہیں، لیکن ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ چاہے اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر، ان کی چھاؤں میں پناہ ہے، عافیت ہے۔ لیکن اس وقت تو انہیں خود عافیت میسر نہیں۔ 2 بیٹے مر چکے ہیں، بانجی کا شوہر اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں نازک مرحلے پر پڑا ہے۔ میں نے کہا، قبائلی زندگی میں ایسے مرحلے آتے رہتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہ پڑے ہوتے اور تمہارے ہاتھوں 3-4 قتل نہ ہوئے ہوتے تو آج تم ڈاکٹر ہوتے اور اپنے گاؤں یا شہر میں یا کہیں اور باعزت طریقے سے روپیہ کمانے کے ساتھ ساتھ پریشان حال لوگوں کے کام آ رہے ہوتے۔ شاید اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایک ذرا سا غلط موڑ انسان کو منزل سے کتنی دور لے جاتا ہے۔ دراصل میری سمجھ میں بہت دیر سے آیا کہ ہم نو عمر، نوجوان، ناسمجھ اور جوشیلے لڑکے دراصل لکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمیں آگ میں جھونکا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس آگ پر اقتدار کی دیگ پکاتے ہیں۔ آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اس میں مزید لکڑیاں جھونکی جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ کھیل سمجھ میں آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص تعصب نہیں تھا، شاید اب وہ تعصب وغیرہ کے زمانوں سے بھی گزر چکا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، نواب زادہ کے بچنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ اللہ کی مرضی کو فیصدوں میں نہیں ناپا جا سکتا، اس نے جواب دیا۔ میڈیکل سائنس کی روح سے اس کے بچنے کے بہت کم امکانات ہیں، لیکن میں نے اس سے بدتر حالات میں بھی لوگوں کو بچتے دیکھا ہے اور اس سے معمولی زخموں کے باعث مرتے دیکھا ہے۔ ذرا توقف کے بعد وہ بولا، 3 گولیاں نکالنے میں تو زیادہ دقت نہیں پیش آئی۔ غنیمت تھا کہ کوئی بھی گولی کسی ہڈی میں پیوست نہیں تھی۔ میں نے زخموں میں بھر کے بینڈیج کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ زخموں کو ٹانکے نہیں لگائے جا سکے، خون کا رساؤ نہیں رک رہا۔ یہ غنیمت ہے کہ خون کا بہاؤ روکنے والے 2 انجیکشن موجود تھے، ایک میں نے اسے لگا دیا ہے، 3 گھنٹے بعد دوسرا لگا دوں گا، لیکن اس کے جسم میں خون رہ ہی بہت کم گیا ہے۔ گلوکوز کی شکل میں خوراک بھی اس کے جسم میں نہیں جا رہی، خون بھی اسے نہیں لگایا جا سکتا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے گہری سانس لی، پھر بولا، بہرحال میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ مجھے دشمنوں سے دو بدو مقابلہ اتنا مشکل محسوس نہیں ہوا جتنا آج کا یہ کام میرے لیے مشکل تھا۔ پھر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا، اور یہ نواب شام وہ شخص ہے جس نے لڑکپن میں میری پیٹھ پر 10 کوڑے مار کر میری کھال ادھیڑ دی تھی۔ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیونکہ میں نے نوابزادی نگینہ کو راستے میں روک کر اس سے بات کر لی تھی۔ اس وقت ہم تینوں تقریباً بچے ہی تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں ہنسنے لگا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وقت کی ستم ظریفی پر ہنس رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ جس نوابزادی سے سرے راہ تمہارا بات کرنا جرم ٹھہرا تھا، وہ آج تمہاری منت سماجت کر رہی تھی کہ اس شخص کے جسم کی چیر پھاڑ کر کے کلاشنکوف کی گولیاں نکال دو جس نے تمہاری کمر کی کھال اتاری تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔
تم سب لوگ ہو بہت وفادار، میں نے سنجیدگی سے کہا، حتیٰ کہ وہ خانہ بدوش گلوکارہ بھی سرداروں کی زبردست وفادار ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہیں ہے۔ تم نے بھی نواب حشام کو معاف کر دیا اور اس کی جان بچانے کی بساط بھر کوشش کر رہے ہو۔ ادھر چھیما کو نوابزادی نے اس بری طرح حقارت سے دھتکارا، لیکن وہ پھر بھی نوابزادی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس وفاداری پر ہی قبائلی نظام قائم ہے، بلال شیدی نے کہا، اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لیا۔ ایک بار رادن اور ایک بار بخشل ادھر سے گزرے تو انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر الجھن امیز انداز میں ہماری طرف دیکھا۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بلال شیدی ایسے دوستانہ سے انداز میں ایک قیدی کے برابر کیوں بیٹھا تھا۔ اچانک بلال شیدی اس چیتے کی طرح چونک کر اٹھ کھڑا ہوا جس نے غنودگی کے عالم میں شکار کی بو سونگھ لی ہو۔ وہ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا، جو کچھ سننے کی وہ کوشش کر رہا تھا میں اس سے پہلے سن چکا تھا، لیکن خاموش تھا۔ اس نے غالباً صحراؤں بیابانوں میں ہی پرورش پائی تھی، لیکن میری حسیات بھی ایسے موقعوں میں کچھ کم کارآمد نہیں تھیں۔ تم کچھ سن رہے ہو ماکھو چاچڑ؟ اس نے جاننا چاہا۔ مجھے ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ وہ ابھی تک مجھے ماکھو چاچڑ سمجھنے پر تلا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ایک بار کوئی خیال گھس جائے تو اسے نکالنا یا اس خناس کا علاج کرنا بہت مشکل، تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں نے معصومیت سے کہا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں ماکھو چاچڑ نہیں ہوں۔ وہ گاڑیوں کے انجنوں کی آواز تھی جو مدھم ہوا کے دوش پر لمحہ بے لمحہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بلال شیدی نے سر کو ایک طرف کر کے ان لوگوں کو پکارا جو چھت پر تعینات تھے۔ مٹھل، بخش، تم لوگوں کو کوئی گاڑی ماڑی ادھر آتی نظر آ رہی ہے؟ مٹھل اور خدا بخش چھت کے کنارے پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فضا میں صرف تاروں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا اس روشنی میں انہیں 30-40 گز سے زیادہ دور کسی چیز کا ہیبلا بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ چھت پر کھڑے کم از کم مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نیچے جھانکتے ہوئے بولا، نہیں سائیں، چاروں طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہوشیار رہنا، مجھے گاڑیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے ہدایت کی۔ اسی لمحے عیسیٰ خان بھی کسی طرف سے نکل آیا۔ وہ دونوں بیرونی دیوار کے قریب چلے گئے، مکان کی طرح۔ یہ دیوار بھی کچی تھی لیکن 2 فٹ موٹی تھی، اچھے بھلے مورچے کا کام دے سکتی تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چکور سوراخ بھی بنے ہوئے تھے، وہ یقیناً گنوں کی نالیں باہر نکالنے کے لیے تھے۔ مکان خواہ کچا تھا لیکن اس میں مورچہ بند ہو کر بیٹھا جا سکتا تھا۔ بلال شیدی اور عیسیٰ خان سامنے کی دیوار میں موجود 2 الگ الگ سوراخوں سے باہر دیکھنے لگے، لیکن شاید انہیں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ پھر انہوں نے دروازے کا جائزہ لیا۔ دروازہ مضبوطی سے بند تھا اور اس پر ان کی طرف ایک بھاری بھرکم قفل لٹکا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ آئے لیکن ان کے چہروں پر خفیف سی تشویش کے آثار تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بظاہر وہ ایک خوبصورت اور پرسکون رات تھی۔ اس سیاہ رات کی مانگ میں تاروں کی افشاں چمک رہی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں آلودگی سے پاک اس شفاف ہوا کو سینے میں قید کر لینا چاہتا تھا جو میرے تھکے ہوئے اعصاب کو گدگدا رہی تھی۔ بلال شیدی اور عیسیٰ خان دونوں ہی سامنے کھڑے بغور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے مچھیروں کے جال میں کوئی عجیب الخلقت چیز پھنس گئی ہو اور وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے الجھن کے سے عالم میں سوچ رہے ہوں کہ اس کا کیا کیا جائے، کہاں لے جایا جائے۔ گاڑیوں کے انجنوں کی آواز یکدم ہی معدوم ہو چکی تھی، لیکن اس کے معدوم ہونے سے کم از کم میری الجھن کم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ہی فضا گولیوں کی گرج اور تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ مایوس شب کے سر سے سکوت کی چادر گویا یکدم ہی کسی نے کھینچ لی اور تار تار کر ڈالی۔ مٹھل اور خدا بخش جو چھت کے کنارے پر ہی کھڑے تھے کسی درخت سے ٹوٹے ہوئے پھلوں کی طرح دب سے نیچے آ گرے۔ ایک چت گرا اور ایک اوندا۔ ان کی کلاشن کوفیں دور جا گری، جہاں گرے وہیں ساکت رہے۔ بلال شیدی اور عیسیٰ خان دوبارہ دوڑ کر دیوار کے سوراخوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے صرف 1 سیکنڈ باہر جھانکا اور الٹے قدموں دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو بلا رہے تھے اور انہیں پوزیشن لینے کا حکم دے رہے تھے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر ادھر کمروں میں جتنے بھی لوگ تھے گنے اٹھائے دوڑتے ہوئے باہر آ چکے تھے۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی
ہی سب گویا جرجری لے کر سکوت کی آغوش سے نکل آئے تھے۔ وہ تعداد میں کم تھے لیکن مکان کی اصل عمارت کے چاروں طرف پھیل کر ایک دوسرے کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑتے ہوئے چار دیواری کی آڑ میں ہو رہے تھے۔ ہر ایک اپنی اپنی گن چکور سوراخ سے باہر نکالتے ہوئے اسی سے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچ بیچ میں کوئی سوراخ خالی بھی رہ گیا تھا۔ بلال شیدی اور عیسیٰ خان نے چوبی گیٹ کے دائیں بائیں پوزیشن سنبھالی تھی۔ میرے خیال میں کوئی شخص مکان میں بیٹھا نہیں رہ گیا تھا، حتیٰ کہ جان محمد جو ایک مسکین سا شخص معلوم ہوتا تھا، اسے بھی میں نے کلاشن کو اٹھائے دوڑ کر مکان کے پچھلی طرف جاتے دیکھا۔ عیسیٰ خان ہدایت کر چکا تھا کہ چھت پر کوئی نہ جائے۔ فائرنگ اسی شدت سے جاری تھی جس شدت سے اچانک شروع ہوئی تھی۔ گولیاں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ میں لائن آف فائرنگ کی زد میں قطن نہیں تھا لیکن احتیاطاً میں فائرنگ شروع ہوتے ہی بینچ سے پھسل کر زمین پر پہنچ چکا تھا اور اب اکڑوں بیٹھا دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ نوابزادی دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور چیخ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ فائرنگ کر رہے ہیں؟ ڈاکو ہیں نوابزادی صاحبہ، بلال شیدی نے پلٹ کر فائرنگ کے شور کے درمیان چیخ کر جواب دیا۔ آپ اس طرح کھلے میں کھڑی نہ ہوں، کمرے میں واپس چلی جائیں۔ لیکن نوابزادی نے اس کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جہاں عقب سے اس پر کھلے دروازے سے روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ بے آواز بلند بولی، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک نہ آ پہنچیں، اس سے تو اچھا تھا میں سفر جاری رکھتی۔ پھر اس کے لہجے میں بلا کی نفرت اور غیظ و غضب سمٹ آیا۔ ڈاکوؤں کی واقعی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور حوصلہ بھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ڈیروں اور چوکیوں پر بھی حملہ کرنے لگیں گے۔ ان کی مثال ان کتوں کی سی ہو گئی ہے جو دوسروں کو ڈرانے کے لیے پالے جاتے ہیں مگر وہ مالکوں کو ہی کاٹنے لگتے ہیں۔ ان کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ خان نے چلا کر حکم دیا، رکھاں تمام بتیاں بجھا دو، کہیں روشنی نظر نہ آئے۔ یہ اس کی زندگی کا آخری حکم تھا کیونکہ اس کے بعد اس کے اپنے وجود سے زندگی کی روشنی رخصت ہو گئی۔ اس نے دوبارہ آنکھ سوراخ سے لگائی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے چاروں خانے چت پیچھے آن گرا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسے یقیناً کسی نے طاق کر نشانہ باندھ کر گولی نہیں ماری تھی۔ فائرنگ قطعی طور پر اندھا دھند ہو رہی تھی۔ اس ملکجے اندھیرے میں زیادہ دور سے دیوار کے وہ چھوٹے چھوٹے چکور سوراخ دیکھے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ وہ یقیناً کوئی آوارہ گولی تھی جو سوراخ میں سے آئی تھی اور آنکھ کے راستے عیسیٰ خان کی کھوپڑی میں بھی ایک سوراخ بناتی ہوئی گزر گئی تھی۔ بلال شیدی نے عیسیٰ خان کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی سی آواز میں چیخا، عیسیٰ خان! لیکن وہ اپنا مورچہ چھوڑ کر عیسیٰ خان کے پاس نہیں آیا۔ عیسیٰ خان ساکت تھا اور یہ اندازہ کرنا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ وہ مر چکا تھا، ہر مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ نوابزادی کی چیخو پکار فوری طور پر تھم گئی تھی۔ وہ آگے آ کر عیسیٰ خان کی لاش کا کھڑے کھڑے ہی جائزہ لینے لگی۔ اس دوران رکھا نے بتیاں بجانا شروع کر دی تھیں۔ وہ ایک پراسرار سائے کی طرح ایک سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ پیٹرو میکس لیمپ بھی بجھ گئے تو مکان اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تب نوابزادی اس سوراخ پر جا کھڑی ہوئی جس پر چند لمحے پہلے تک عیسیٰ خان آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ نوابزادی چند لمحے باہر کا جائزہ لیتی رہی۔ بلال شیدی کو احساس ہوا کہ وہ عیسیٰ خان کی جگہ کھڑی تھی تو وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، آپ اندر چلی جائیں نوابزادی صاحبہ۔ کیوں چلی جاؤں میں اندر؟ نوابزادی گررائی، میں کوئی گائے بکری جیسی عورت تو نہیں ہوں جو مصیبت کے وقت اندر ڈبک کر بیٹھ جائے۔ کسی سے کہو مجھے بھی ایک گن دے دے۔ بلال شیدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے کہے بغیر ہی کونے کی طرف سے ایک شخص آیا اور نوابزادی کو ایک کلاشن کو تھما کر چلا گیا۔ بلال شیدی اس وقت اپنی گن کا میگزین تبدیل کر رہا تھا۔ حملہ آوروں کی فائرنگ میں اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے آندھی طوفان کی طرح مکان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہاں سے بھرپور قوت اور شدت کے ساتھ جواب ملا تھا۔ شاید اس لیے انہوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی اور اب وقفے وقفے سے برسٹ مار رہے تھے۔ شاید ان کا مقصد تیزی سے ایمونیشن ختم کرانا اور یہ اندازہ لگانا ہو کہ اندر کتنی فورس موجود ہے۔
نوابزادی نے بھی گن کی نال سوراخ سے نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ یقیناً ایک حوصلے والی عورت تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ لڑائیاں صرف حوصلے سے ہی نہیں لڑی جا سکتی۔ حوصلہ، ہتھیار اور حکمت عملی تینوں کا یکجا ہونا ضروری تھا۔ شاید اس کا خیال ہو کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے بڑا کارنامہ انجام دے رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دڑا دڑ میگزین خالی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں شاید صرف وہی دشمن مارا جا سکتا تھا جو بیچارہ خود ہی سینہ تان کر گولیوں کی بارش کے سامنے آ جاتا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں کوئی اور بھی میرے قریب آن دبکا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے کپڑوں کی خوشبو نے پہلے ہی اس کی آمد کی خبر دے دی تھی، لیکن مڑ کر دیکھنے سے تصدیق ہو گئی، وہ چھیما تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تیز سی سرگوشی میں پوچھا۔ سنا ہے دنیا میں سارے فساد صرف زر، زن اور زمین کے لیے ہوتے ہیں۔ فی الحال صرف زر کے لیے فساد ہو رہا ہے، میں نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہاری نوابزادی کی آمد کی برکت ہے۔ پیچھے پیچھے ڈاکو بھی سونے کی خوشبو سونگھتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اس سے پہلے تو ڈاکوؤں نے کبھی یہاں حملہ نہیں کیا، فکر مندانہ سے لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے یہاں کبھی 2.5-3 کروڑ روپے کا سونا نہیں آیا ہوگا۔ میں نے اپنا خوشگوار لہجہ برقرار رکھا۔ نوابزادی صاحبہ لے کر آئی ہیں؟ شیما نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص حیرت نہیں تھی۔ ظاہر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا، پھر بھی ڈاکوؤں کو یہاں حملہ کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سرداروں کی جگہ ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ دریا جب منہ زور ہو جاتا ہے تو کناروں کو بھی کاٹنے لگتا ہے۔ تم کون ہو؟ اچانک اس نے پوچھا۔ اس نے ابھی تک یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب خطرے کا احساس کے ساتھ گویا اس کا تجسس بھی جاگا تھا۔ میں بیچارہ وہ گن ہوں جو شاید چنے کے ساتھ پس جائے، میں نے جواب دیا۔ میں نے بات تقریباً اسی کی زبان میں کی تھی، لیکن شاید اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ بدستور الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بلال شیدی مجھے ڈاکو سمجھ رہا ہے، اور ڈاکو بھی ایسا جس نے نوابزادہ خاقان کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اور اگر ڈاکو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ کسی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال میں سرداروں کا آدمی ہوں، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، ایک بار پھر وہی گانا سنا دو۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں اس کی غزالی آنکھیں حیرت سے پھیلتے دیکھیں۔ یہ گانا گانے کا وقت ہے۔ اسے ضرور شبہ ہو رہا تھا کہ میرا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اسی لیے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا جا رہا تھا۔ ہاں، وقت تو یہ ماتم کرنے کا ہے، لیکن یہ گانا بھی خاصا ماتمی سا ہے، اسی لیے میں نے سوچا۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب فائرنگ دونوں ہی طرف سے بہت کم ہو گئی تھی، لیکن نوابزادی سمیت سبھی لوگ بدستور دیواروں سے چپکے ہوئے تھے۔ تم سچ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اصل میں ہو کون؟ شیما نے پوچھا۔ تب میں نے نہایت سادگی اور اختصار سے اسے سچ بتا دیا۔ میں ایک شریف شہری اور خاصا بڑا کاروباری آدمی ہوں۔ کچھ مجبوری ایسی آن پڑی تھی کہ بیس بدل کر بھاگ رہا تھا، اچانک ہی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ مجھے ماکھو چاچڑ سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں نے کبھی خواب میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی اس کا نام سنا، لیکن یہ لوگ میری بات ہی مان کر نہیں دے رہے۔ وہ خاموش رہی تو میں نے پوچھا، تمہیں میری بات کا یقین آیا؟ کچھ اس نے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کرو، تم میرے ہاتھوں کی بندشیں کچھ کھول دو، یعنی تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ نہ بابا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اگر مجھے تمہاری بات کا پورا یقین بھی ہوتا تب بھی میں یہ کام نہ کرتی۔ سرداروں کے کاموں میں دخل دینے کی ہم جیسے لوگوں میں ہمت کہاں ہے؟ تم خواہ مخواہ مجھ سے اس کام کے لیے مت کہے جاؤ، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا۔ اس عورت پر قسمت آزمائی کرنا فضول تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ویسے بھی تم رسیاں کھلوا کر کرو گے کیا؟ یہاں سے تم بھاگ تو سکتے نہیں، چاروں طرف سے تو دیواروں کے ساتھ اندر یہ لوگ مورچہ لگائے کھڑے ہیں۔ اول تو تم دیوار ہی نہیں پھلانگ سکتے، کوئی فوراً ہی تمہیں دیکھ لے گا اور بطخ کی طرح مار گرائے گا۔ اگر کسی طرح باہر کھلے میں بھی گئے تو اندر والوں کی نظر میں بھی آ جاؤ گے اور ڈاکوؤں کی نظر میں بھی۔ تمہیں اتنی گولیاں لگیں گی کہ چومر نکل جائے گا۔ اس وقت میری شکل کچھ ایسی ہے کہ میں کافی بے وقوف لگ رہا ہوں، لیکن میں اتنا بے وقوف ہوں نہیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔
مجھے اتنی بےتابی بھی نہیں ہے کہ رسیاں کھلتے ہی باہر کو بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مطلب تھا کہ رسیاں دکھاوے کے لیے چاہے اسی طرح بندی رہیں، لیکن ان کی گرہیں کچھ ایسی ہو جائیں کہ میں خود ہی جب چاہوں کھول سکوں، پھر میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا ارادہ چاہے جو کچھ بھی ہے، میری طرف سے بالکل کوئی امید نہ رکھو۔ وہ اب بھی اپنے انکار پر قائم تھی، بلکہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو میں ان لوگوں کو خبردار کر دوں گی۔ میری طرف سے خواہ مخواہ تسلی میں مت رہنا۔ میں پہلے سے تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر خوش قسمتی سے تمہیں بھاگنے کا موقع مل ہی جائے تو میری طرف سے بھی ہوشیار رہنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اندھیرے میں بیٹھ کر میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر کے تمہاری رازدار بن گئی ہوں۔